بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل کی جانب سے میں عابد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ ایک نہایت سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، اور ان کا اپنا ایک نام ہے تجزیہ نگاری میں. میری مراد جناب میاں حبیب سے ہے. میاں حبیب صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک نہایت ہی خوش مزاج اور ایک نہایت بہترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے اس کا تعلق سیاست سے بھی ہے اور سیاست سے جو جڑی ہوئی معاشی حقیقتیں ہیں ان سے بھی ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ معیشت سے متعلق ہوتا ہے، آپ کو آگاہ کرنا. تو ہم نے یہ سوچا کہ آج آپ کو ہم جو ایک پالیٹکس کو اکنامکس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ہم اس سے بات کریں گے. تو میاں صاحب خوش آمدید جناب. آپ کی مہربانی. ہاں جی، آپ نے مہربانی، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، عزت افزائی ہے. پہلے میاں صاحب یہ بتائیں، یہاں سے شروع کریں کہ اس ملک میں الیکشن کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد سعید صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ کا انوائٹ کرنے کا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے خاص کر کے اقتصادیات کے حوالے سے جو ہے وہ ایشوز کو ٹیک اپ کرنا شروع کیا ہے اور باقاعدہ اپنا چینل جو ہے وہ بنایا ہے. تو اور خوش قسمتی ناظرین ہماری یہ بھی ہے کہ عابد سعید صاحب نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوجر رکھتے ہیں، مختلف ملکوں میں سرو کر چکے ہیں، تو دنیا کی حقیقتوں کو بھی جانتے ہیں اور دنیا کی اقتصادیات کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو جو سوال آپ نے عابد سعید صاحب کیا ہے بہت ریلیونٹ ہے آج کے حالات سے. جی جی. الیکشن اور معیشت آپ سمجھ لیں کہ بہت چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ بیس کرتی ہے آپ کے جو ہے نا، چونکہ آج کا دور جو ہے وہ عالمی سطح پر ایک دوسرے سے تعاون کے بغیر کوئی بھی ملک زندہ نہیں رہ سکتا. تو خاص کر کے دنیا میں لوگ جو ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے حالات کیسے ہیں، وہاں ڈیموکریسی کتنی پاورفل ہے، وہاں عوام کو حقوق کتنے حاصل ہیں. تو بنیادی طور پر تو جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، عوامی حکومت مارز وجود میں نہیں آئے گی، آپ دنیا میں پرفارم ہی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے الیکشن ہونا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اقتصادیات اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. آپ کے ساتھ عالمی سطح پر لوگ تعاون ہی نہیں کرتے. لوگ جو ہے وہ اب تو لاز ایسے بن چکے ہیں انٹرنیشنلی لیول پر کہ ان ملکوں میں جہاں جمہوریت نہیں ہے ان کے لیے بہت زیادہ پابندیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ الیکشن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. انشاءاللہ الیکشن ہوں گے تو اور بھی بہتری پاکستان میں اقتصادیات کے حوالے آئے گی. اگر ابھی آپ دیکھ لیں کہ کافی سارا بہتری آ چکی ہے پاکستان میں، ہم بہتری کی طرف ہم نے قدم بڑھا دیے ہیں. انتخابات کے بعد جو بھی حکومت مارز وجود میں آئے گی، میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چل سکے گی. جی میاں صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ آج کل کے دور میں جب کہ دنیاوی حقیقتیں جو ہیں وہ گلوبل لیول کے اوپر تبدیل ہو رہی ہیں، تو جو ایکسیپٹیبلٹی ہے، جو قبولیت عامہ ہے گلوبل لیول کے اوپر، اس کا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک میں جمہوریت کا ارتقاء ہو، جمہوریت اپنی جڑیں مضبوط کرے. اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہونے کا ایک واحد راستہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوتے رہیں اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اقتدار مل جائے. تو بڑا اچھا کیا میاں صاحب. یہ بتائیے کہ الیکشن کی تو بات کر رہے ہیں، تو الیکشن کا اور معیشت کا آپس میں کتنا کو گہرا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. آپ سمجھ لیں کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جی. اور خاص کر کے پاکستان میں تو جو انتخابات ہوتے ہیں نا ان سے بہت تبدیلیاں آتی ہیں. اور پاکستان میں جو ہے نا، آپ اسے بلیک اکانومی نہیں کہہ سکتے، انڈاکومنٹڈ اکانومی کہہ سکتے ہیں. تو بہت کم لوگ ہیں جو اپنے اس کو ڈاکومنٹڈ اکانومی انہوں نے شو کی ہوئی ہے. تو پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ بہت فاسٹ گیئر لگ جاتا ہے الیکشن کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ عمل دخل پیسے کا ہے اور بہت اثر انداز بھی ہوتا ہے پیسہ. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ گھوم جائے گا جب الیکشن ہوں گے پاکستان میں. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ پرنٹنگ سے لے کر کھانے پینے کی چیزوں تک، اور اس میں تمام چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں.
تو اور ایک خاص اندازے کے مطابق پاکستان کے ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں نیچے 2 صوبائی یا 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں، تو آپ یہ تینوں جو پیر بنتا ہے نا، اس میں کم از کم بھی 50 کروڑ سے لے کر 70-80 کروڑ روپے تک جو ہے وہ خرچ ہوتے ہیں. تو آپ پاکستان کے ٹوٹل تقریباً کوئی 1000 کی سیٹیں بنتی ہیں، تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کتنے بڑے لیول پر جو ہے وہ اکانومی کا پہیہ گھومے گا جب یہ انتخابات ہوں گے، اور اس میں پاکستان کی تمام تر انڈسٹری کو جو ہے نا ایک بوسٹ مل جاتا ہے. جب پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ نیچے سے لے کر اوپر تک آتا ہے. صحیح بات. آپ ایک مزدور کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا، وہ اس کی بھی اقتصادی حالت بہتر ہوگی، اور پھر اوپر تک جو ہے مختلف انڈسٹریاں جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گی اور وہ گرو کریں گی. اور جب پیسہ انڈکٹ ہوگا تو اس لازمی بات ہے کہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس ایک بہت گولڈن اپرچونٹی آ رہی ہے انتخابات. اس میں ہمیں ہمارے سیاستدان، اکانومسٹ، عام طبقہ جو ہے وہ ریڈی والا بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو وہ ایک جو پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے، میں 88 سے جرنلزم میں ہوں اور ہمیشہ الیکشن سیل کا انچارج رہا ہوں جس ادارے میں بھی ہوتا ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر انتخابات جو ہیں وہ اس میں اقتصادی صورتحال ہماری بہتر ہوئی ہے، اور اس سے بہت زیادہ انڈسٹریز کو بوسٹ ملا ہے، اداروں کو بوسٹ ملا ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ انتخابات بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی نوید لے کر آئیں گے. جی ناظرین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب سے یہ الیکشن کا اعلان ہوا ہے اور دور دورہ ہوا ہے شروع، لوگوں کے ذہنوں میں ایک خاص قسم کی، جسے کہہ لیں کہ ایک یقینی جو حالات میں ایک یقینی طور پہ ایک بہتری آنے کے چانسز بن رہے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ٹھہراؤ، لوگوں کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ اور اکانومی میں بہتری کے آثار. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے شو شروع کرنے سے پہلے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے میاں صاحب، اس نے جس تیزی کے ساتھ ایک ترقی کا سفر طے کیا ہے مختصر عرصے میں. تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ سال پہلے بھی جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہوتا تھا وہ دنیا کے بہترین اور ایشیا کے بہترین اسٹاک مارکیٹ میں شامل ہوتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بھی ریکارڈ بھی انہوں نے توڑ دیا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پورا اوورآل معاشی طور پہ ایک بہت ہی مثبت اشاریے میں نظر آ رہے ہیں، اور ان میں ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں الیکشن کے بارے میں اب جو بے یقینی کی کیفیت ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈالر میں جو آ رہی ہے اس کی جو ایکسچینج ریٹ ہے زر مبادلہ کا، اس میں جو ٹھہراؤ آیا اس کا بھی کوئی اثر پڑے گا ہمارے ہاں؟ جی بالکل، یہ تو بنیادی طور پر ڈالر سے ریلیٹ ہے ہماری ساری چیزیں، مارکیٹ ہماری ڈالر سے ریلیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب صحیح صاحب کچھ عرصہ پہلے تک جب ڈالر کنٹرول میں نہیں تھا، آؤٹ آف کنٹرول تھا، تو 325 روپے تک ڈالر چلا گیا تھا. اور پھر جب ڈالر تھوڑا بہتر ہوا پاکستان میں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا روپیہ بھی مضبوط ہونا شروع ہو گیا. یہ زر مبادلہ کے ذخائر کے ساتھ جو ہے نا یہ لنک ہے ڈالر، اس کا ریٹ جو ہے. تو لیکن انتہائی بدقسمتی ہے کہ آپ جب ہمیں آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی قسط مل جاتی ہے تو پاکستان میں حالات بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان کا روپیہ بھی مستحکم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو ہی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر نیچے جاتے ہیں تو پیسے کی قدر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیسہ ٹکے ٹوکری ہو جاتا ہے، ڈالر مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. مہنگائی کی بنیادی وجہ جو پاکستان میں ہے وہ ڈالر ریٹ ہے. تو ابھی تو ماشاءاللہ استحکام آیا ہوا ہے ڈالر میں، اور وہ آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر ہمیں جو پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں نا، پھر ہمیں اس کے لیے اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہوگی. پاکستان کو ایک تو اپنی پروڈکشن میں اضافہ کرنا ہوگا، اور دوسرا ہمیں جو ہے وہ امپورٹ پہ جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ خصوصی طور پر توجہ دینی ہوگی. پاکستان زیادہ سے زیادہ چیزیں بنا کر بیرون ملک
ایکسپورٹ کرے گا تو اس سے پاکستان میں ڈالر آئیں گے، اور ڈالر جتنا پاکستان کے پاس ڈالر ہوگا اتنی ہی پاکستان کی اکانومی میں بہتری آئے گی، مہنگائی اتنی ہی کم ہوگی۔ اور دوسرا ہمارے پاس جو سورس ہے نا، ایک تو ایکسپورٹ ہوتی ہے، دوسرا پاکستان کے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے نا وہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوورسیز ہیں، تو وہ جو ڈالر اور غیر ملکی کرنسی کی صورت میں پاکستان میں زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس سے بھی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا میکانزم بنانا چاہیے جسے ہم ان کو اٹریکٹ کر سکیں کہ وہ پاکستان میں ایک تو سرمایہ کاری کریں، اور دوسرا وہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ بھجوائیں۔ انہیں ہمیں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، انہیں ہمیں عزت دینی چاہیے، انہیں ہمیں انسینٹیو دینے چاہیے، انہیں کہ وہ ترغیب دیں انہیں کہ وہ پاکستان میں جو ہے زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ بھجوائیں۔ پھر پاکستانی جو اوورسیز ہیں ان کے وہ بہت بہت امیر لوگ ہیں، انہیں یہاں تحفظ ملنا چاہیے، ان کی سرمایہ کاری کو ہمیں اولویت دینی چاہیے۔ اور پھر ساتھ سب سے جو میں الیکشن کی بات کرتا ہوں نا، یہ پچھلے 16 ماہ کی گورنمنٹ جو تھی نا، یہ بڑی غیر یقینی کی صورتحال میں گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارے یہاں وہ غیر یقینی کی صورتحال ابھی تک برقرار ہے، لیکن اس میں بہت ساری بہتری آ چکی ہے، کیونکہ ہم نے اقتصادی طور پر جو ہے وہ پہلے سے ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں، مہنگائی بھی اس کی وجہ سے کم ہوئی ہے۔ لیکن ہمیں ان لوگوں کو جو ہے، خاص کر کے پاکستانیوں کو، اوورسیز کو جو ہے وہ ہمیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بھی راغب کرنا ہوگا، اور انہیں زیادہ سے زیادہ پاکستان میں زر مبادلہ بھیجنے کی طرف بھی راغب کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو سرمایہ کار ہے اس کو بھی ہمیں جو ہے وہ تحفظ دینا ہوگا، اور اسے اعتماد میں لے کر اسے سرمایہ کاری کی دعوت دینی ہوگی، انہیں سہولیات دینی پڑیں گی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ جو ہے وہ ان کو ایئرپورٹ پر عزت دے دیں، آپ ان کو تھانے میں، کچہری میں، اداروں میں جب وہ پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں ان کی لائن آپ الگ کر دیں، اس کو خود ہی محسوس ہوگا کہ مجھے ایک آنر مل رہی ہے۔ میں جو آپ کی بات سے مطلب سمجھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو اپنی پیداوار بڑھانے کی جی، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے یہ کہ ہمارے ملک میں پیداواری لاگت بڑی زیادہ ہے، ہمارے ملک میں چیزیں بہت زیادہ مہنگی بنتی ہیں، درست کہا، اور اس میں ایک بنیادی فیکٹر جب ہمارا انرجی کی کاسٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم پیداواری صلاحیت بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو ناظرین ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی پیداواری لاگت کو کم کرنے کی بھی بڑی اشد ضرورت ہے، کیونکہ جو ایک کاسٹ پش جو ایک انفلیشن ہوتی ہے، مہنگائی ہوتی ہے، اس کے اوپر قابو پانا ہماری ایک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اچھا نہیں، آپ سے سب سوری، میں یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ پاکستان میں پچھلے نا 20-25 سال سے بہت بڑا انرجی کا کرائسس چلا آ رہا ہے، جی، اور وہ ابھی تک بدستور موجود ہے۔ جب تک ہم ڈیم نہیں بنا لیتے، جب تک ہم الٹرنیٹ انرجی کی طرف نہیں جاتے، اس وقت تک ہمیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی یہاں 30-40 روپے سے یونٹ شروع ہوتا ہے، تو لوگ تو 30-40 روپے میں وہ چیز بنا لیتے ہیں، تو آپ جو 30-40 روپے میں مشین سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ میاں صاحب میرا ہے آپ تھوڑا سا لسکو شسکو کی تھوڑی سی کر رہے ہیں کوشش، لیکن یہ کہ 30-40 کا نہیں ہے یونٹ میاں صاحب، 52 روپے کا یونٹ ہے۔ آپ کو ذرا تھوڑا سا ملتا ہے خوش مزاجی ہے، ڈومیسٹک یونٹ کی بات کر رہا تھا، ایک کمرشل یونٹ تو بہت مہنگا ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن انڈسٹریز جو ہے وہ ہماری چلتی تب ہے جب ہم کمپیٹیٹیو ہوں گے، تو کمپیٹیٹیو تب ہوں گے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ میرے دل کی آواز ہے کہ اس ملک میں اگر انرجی کرائسس پہ آپ نے یا اس کی لاگت پہ قابو پانا ہے تو ہائیڈرول جو پاور ہے، جو پانی سے بننے والی بجلی ہے، وہ ایک بہت بڑا آپ کو ایک سہارا دے سکتی ہے۔ اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ایک جیسے آپ نے بھی کہا نگران حکومت کی پچھلے کچھ عرصے میں جو انہوں نے کوششیں کی ہیں، اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ملک میں معاشی طور پہ ایک ٹھہراؤ سا آیا ہے، اور امید کرتے ہیں، اور یہ جو نگران حکومت باتیں بھی کر رہی ہے کہ جی ہم لانگ ٹرم پالیسیز لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس سے مختلف ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہوئی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب یہ ایک انتخابات ہو جائیں گے 8 فروری کو انشاءاللہ،
اور اس کے بعد جب ایک نئی حکومت آ جائے گی تو یہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے گا یا پھر کوئی سیاسی مسئلے آڑے آ جائیں گی؟ آپ نے $1 ملین کویسچن کیا ہے. جی. پاکستان کا بیڑا غرق کیوں ہوا کبھی ہم نے سوچا؟ جی. ہمارے یہاں پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہے. جی جی. ہم ہر 2-2.5 سال بعد نا ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں. جی جی. دیکھیں کہ جس گھر میں بھی 4 افراد ہیں نا ان میں آپس میں لڑائی ہے نا تو اس گھر میں خیر و برکت اڑ جاتی ہے. وہ اسموتھ نہیں رہتا. وہ وہاں ہی جو ہے نا وہ آپ پورے تسلسل کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو پاکستان میں دیکھیں پاکستان کی فوج جو ہے یہ پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے, ہمیں اسے تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے بغیر پاکستان چل ہی نہیں سکتا. پاکستان کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ یہاں ایک مضبوط فوج کی بہت سخت ضرورت ہے ورنہ اس ملک کی سروائیول نہیں ہے. تو ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو, ہماری فوج کو, ہماری عدلیہ کو, ہماری بیوروکریسی کو, یہ 4 ایلیمنٹس جب تک اکٹھے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی. تو آپ کو یہ خیال ہے کہ ایک مختلف لوگوں سے آوازیں آتی ہیں کہ جی ایک مساق معیشت ہونا چاہیے, تو اگر آپ تو پولیٹیکل تجربہ کا تجزیہ نگار ہیں, وہ جو مساق معیشت کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی جو بات کرتے ہیں, اس کو چارٹر آف جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, جو جمہوریت کا مساق جمہوریت, اس کو کس طرح کرتے ہیں تاکہ یہ جو روز روز کا ایک غیر یقینی صورتحال کا ایکسپیل آتا ہے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت زبردست بات کی آپ نے. جی جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10 سال کے لیے نا ایک معاہدہ ہونا چاہیے جس میں پاکستان کی فوج, پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی بیوروکریسی اور پاکستان کی عدلیہ یہ بنیادی نکات سیٹ کر لیں کہ ان پر ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور نہ ہی اس پہ ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچے گا. ٹھیک ہے, 10 سال میں جب آپ سٹیبل ہو جائیں گے اس کے بعد جس طرح مرضی آپ یہ گلشرے اڑاتے رہیں, لیکن اس سے پہلے یہ نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑی غداری ہے یہ جو ہم لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کا بیڑا غرق پاکستان کے لوگوں کے ساتھ لوگوں قتل عام کر رہے ہیں آپ. اچھا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جس میں کوئی بے شک پاکستان کا آئین تبدیل کرنا پڑتا ہے تو آپ کر لیں. آئین جو ہوتے ہیں ملکوں کے لیے ہوتے ہیں, قوم کے لیے, عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی ایسا میکانزم بنا لینا چاہیے جس میں یہ چاروں جو ہے 10 سال کے لیے پابند ہوں کہ 10 سال تک ہم نے پالیسیوں کا تسلسل رکھنا ہے, ہم نے ڈیم پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے پاکستان کی اکانومی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے 10 سالوں میں جو ہے وہ نہ سو موٹو لے کے کسی کو سٹے دینا ہے, نہ ہم نے جو ہے وہ کوئی کو کرنا ہے, نہ ہم نے ہمارے سیاستدانوں نے جو ہے وہ کوئی اپنی من مرضی کر کے ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچنی. تو پھر تو بھائی پاکستان چل جائے گا. لیکن اگر آپ نے روایتی طریقے سے پھر دوبارہ وہی سیاست شروع کر دی جو پاکستان کا جس نے 70 سالوں میں بیڑا غرق کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر نہیں. لیکن اب ہمیں سوچ لینا چاہیے, عقل کے ہوش کے ناخن ہمیں لے لینے چاہیے, ورنہ وہ کیا کہتے ہیں داستان نہ ہوگی داستانوں میں, اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال. لیکن دنیا میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جن کی اکانومی خراب ہوئی ہے ان کے پاس ایٹم بم بھی تھے, وہ بہت طاقتور بھی تھے, وہ سپر پاور بھی تھے, تباہ ہو گئے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کو جو ہے وہ اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے, پاکستان کو اقتصادی بحران کا سامنا ہے, لیکن ہمارے ساتھ ہمارا انتظامی بحران بھی ہے, ہمارا اخلاقی بحران بھی ہے, ہمارا سیاسی بحران بھی ہے. اس لیے اب ایک بہت بڑے لیول پر جو ہے وہ ہمیں ایک قومی ایجنڈا جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ یقینی طور پر ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ان کے علاوہ نہ کوئی رستہ ہے. اب یہ ہے کہ امید یہ رکھنی چاہیے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں ہر صورت میں اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, لیکن اگر آپ کا کسی پارٹی کا کسی ادارے کا اگر مفاد پاکستان کے مفاد سے اوپر ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کا مفاد سب سے پہلے سامنے رکھ کے جو آپ نے ماشاءاللہ گائیڈ لائنز دی ہیں, جو آپ نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا ہے, جو آپ نے اپنی ایک امید کا اظہار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک واحد راستہ ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل ہو. یہ جو ہر 4تھے سال 5ویں سال پورا ملک ایک ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, فلاں چیز ہوگی کہ نہیں ہوگی, فلاں کس وقت کیا ہوگا, کس وقت کیا کون کیا کرنے جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں میں
یہ ایک نارمل بات ہونی چاہیے کہ اس ملک میں 5 سال بعد الیکشن بھی ہوں, 5 سال بعد لوگ اپنے عہدے پہ بھی آئیں, لوگ جائیں بھی. اس ملک نے اگر قائم رہنا ہے تو ہمیں یہ پورے مل بیٹھ کے ایک نیا ایک تشکیل دینا پڑے گا معاہدہ, اور اسی کے مطابق اپنی لے کے جانی پڑے گی آگے. تو میں صرف آخری بات جو آپ کہنا چاہتے ہو ناظرین سے, کیونکہ عوام بھی سارے سلسلے میں عوام ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے, تو آپ عوام کے لیے کیا بات کرنا چاہیں گے کہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے معیشت کو درست کرنے کے لیے اور سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے؟ اصل میں آپ صحیح صاحب, چونکہ ٹائم بہت مختصر سا ہے, یہ بہت ڈبیٹیبل ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی جیسی روحیں ویسے فرشتے, جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمرانوں پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور یہ سارا کچھ. دیکھیں ہم سب ذمہ دار ہیں, اور ہمیں تھوڑی جو ہے وہ عقل اور شعور سے کام لے کر ہمیں اپنے فرائض جو ہیں وہ احسن طریقے سے سر انجام دینے چاہیے. ہم صرف حقوق کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے, یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ میرا فرض بھی ہے. آپ سب سے پہلے تو دیکھیں یہ معاشرہ جو ہے نا, بدقسمتی سے یہ معاشرہ جو ہے یہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا معاشرہ. ہم جھوٹ کو جو ہے نا, وہ جھوٹ بولنا, فضول جھوٹ بولتے ہیں جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا, وہ ہماری زندگیوں میں گھر کر چکا ہے. تو ہمیں اپنے طور پر دیکھیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہے, مثلا صفائی نصف ایمان ہے. ہم گندگی کا ڈھیر ہمارے آگے پیچھے پڑا ہوتا ہے پورا سڑکوں گلیوں میں, اور گند پھیلانے میں ہم جو ہے وہ اپنا فخر سمجھتے ہیں, اشارہ توڑنا ہم اپنا فخر سمجھتے ہیں. تو ہر بندہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ اپنا فرض پورا کرے. وہ اس کی جو بھی سٹیج ہے, وہ باپ ہے تو بہتر طریقے سے وہ بچوں کے ساتھ, بچے ہیں تو وہ والدین کے ساتھ, اور اگر آپ کسی عہدے پر ہیں تو آپ وہاں انصاف کریں. تو جب تک پورا معاشرہ فعال نہیں ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا نہیں کہ میری قومی خدمت کیا ہے, میں نے کیا قوم کے لیے کرنا, اس وقت تک بہتری نہیں آ سکتی. لہٰذا تمام لوگوں کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے وہ جو کردار اس کا ہے اس میں بہتری لے کر, اور بزنس مین ہے تو ٹیکس پورا دیں, ٹیکس پورا دے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور دوسرا ہے کہ ناظرین, آپ میاں صاحب بڑی اچھی بات کی ہے, حکومت وقتاً فوقتاً ایسے اقدامات کرتی رہتی ہے جس سے اوورآل ایک معاشرے میں بہتری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل یہی بات آپ لے لیں کہ جی آپ نے دکانیں رات کو 8-9 بجے بند کرنی ہے, پورے کا پورا بزنس مین جو ہے وہ اس سے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ میرا خیال ہے یہ ایک لائف سٹائل ہم نے اپنا لیا ہوا ہے, اور یہ اتنا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنے جڑیں جو ہے اس کی ہمارے پیچھے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ ان کو ہم ٹھیک کر بھی سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ آخر میں ہم یہ جو بات یہ اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے پوری دلچسپی اور ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جو فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میاں صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے وقت نکالا. امید ہے کہ ہمارے اور آپ کے نشستیں جو وہ آئندہ بھی رہیں گی اور آپ کو بھی زحمت دیتے رہیں گے. ناظرین بہت شکریہ, خدا حافظ. اللہ حافظ جی.